السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میرے بلاگ کا آغاز ہو رہا ہے آفٹرنون سے، اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں بیف قیمہ، جس کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی۔ میری بہت پیاری سبسکرائبر بھی ہیں وہ، اور بھابھی بھی ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ بیف قیمہ کی ریسپی شیئر کریں، تو آج میں ان کی فرمائش پر یہ اسپیشلی بیف قیمہ کی ریسپی بنا رہی ہوں اور شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ایک ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ چلو رہنے دیتے ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا چلو بات کر لیتے ہیں۔ اور میں نے کچھ دن پہلے نا 2-3 ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں ٹک ٹاک پر بھی اور شارٹس وغیرہ میں، کہ پھپھو کے حوالے سے، کہ پھپھو کو بڑا کوئی فسادن جھگڑالو اور ایسے لڑائی جھگڑے کروانے والی، اور اس طرح کا ایک بنا کر اور میمز بنائے ہوئے ہیں بچوں نے، اور وہ شیئر کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم اپنے کیا بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ ان کا ایسا کیا کنسیپٹ ہو گیا ہے؟ رشتہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ رشتوں کو لے کر نا ایک اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ساس ہے تو بری ہی ہوگی، نند ہے تو بری ہی ہوگی، یا پھپھو ہیں تو بری ہی ہوگی۔ اور اسی طرح دادی کے حوالے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ یہ جو رشتے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں نا، دادی پھپھو، یہ اتنے اچھے رشتے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اور بچے ان رشتوں کو نا مس کرتے ہیں، جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہوتے یا چلے جاتے ہیں، تو بچے ان کو بہت مس کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے ان رشتوں کو بالکل نہ آپ چھینیں اور یہ نہ کریں، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے نا، یہ ایک عورت پر ہی آتی ہے، ایک مدر پر ہی آتی ہے، کہ اپنی بچوں کو وہ کس طرح ان کا مائنڈ سیٹ کرتی ہے، اور خاص طور پہ جو گروئنگ ایج بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو وہ اسی طرح بچے ہی ہیں، وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ پھپھو کے حوالے سے مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے اور میمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا مجھے افسوس ہوا، کیونکہ دیکھیں، میں بھی ایک پھپھو ہوں، اور یقیناً کہیں نہ کہیں آپ بھی ایک پھپھو ہی ہوں گی۔ اور دیکھیں، جو پھپھو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی خالہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ جب وہ خالہ کے روپ میں اچھی ہیں تو پھپھو کے روپ میں بری تو نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے نا سب لوگ برابر نہیں ہوتے، سب خالائیں اچھی بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح سب پھپھو بری بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، بعض کا ہو سکتا ہے کہ ایکسپیرینس ایسا رہا ہو کہ اس میں وہ تھوڑی غصے والی ہوں یا وہ ڈانٹ دیتی ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ میں کہتی ہوں کہ جتنا حق بھائی کے بچوں پر پھپھو کا ہوتا ہے، اتنا مجھے نہیں لگتا کہ خالہ کا ہوتا ہوگا۔ اور دیکھیں، خالہ کے حوالے سے تو جو بھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، وہ میں رپیٹ نہیں کروں گی، وہ بھی ایک ہمارے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی ہے کہ دیکھیں، سب خالائیں اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میں اس ٹاپک پر ضرور بات کروں گی، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو نا بچہ ہی رہنے دینا چاہیے، ان کا بچپن نہیں چھیننا چاہیے ہمیں۔ اور دیکھیں، اس طرح مذاق بنانا، پھپھو کو برا سمجھنا، اور اسی طرح، اور وہ پھپھو کیسے بری ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے بچوں کے باپ کی بہن ہے؟ وہ ایک جیسے ماحول میں رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ایک ہی ہیں، ان کی پرورش بھی ایک ہی پیرنٹس نے کی ہے، والدین نے کی ہے، تو وہ بھائی تو وہ اچھا ہو گیا اور اس کی بہن بری ہو گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھپھو کا زیادہ حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا ظاہر ہے 20-22-25 سال اس نے ایک ہی گھر میں گزارے ہوتے ہیں، جہاں پر ان بچوں کے والد صاحب کی پرورش ہوتی ہے، وہ وہیں پر اسی پھپھو کی بھی ہوتی ہے، تو وہ ایسے فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ دیکھیں، اس کا حق زیادہ ہے آپ کے بچوں پر۔ اور اسی طرح بس ہم یہ کانسیپٹ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ جو خالہ ہوتی ہیں نا، بس وہ بچوں کو یہی ہوتا ہے کہ خالہ کا مطلب ماں کا دوسرا روپ ہے، اور اس طرح ہے۔ یہ سب کس نے کانسیپٹ بنائے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے تو پھپھو اچھی ہیں، اور میرے بچوں کی پھپھو بھی بہت اچھی ہیں، اور اس طرح ہم اپنے بچوں کا جو برین واش کرتے ہیں نا پھپھو کے خلاف، اور اس طرح، تو ان سے دیکھیں آہستہ آہستہ تو وہ خود بھی ججمنٹل ہو جائیں گے بچے، وہ خود بھی رشتوں کو جج کرنے لگ جائیں گے بچپن سے ہی۔ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بچوں کے رویوں میں یہ اس طرح کی تبدیلی آتی ہے نا، پھپھو کے رشتے کو لے کر یا دادی کے رشتے کو لے کر، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی جو بچوں کی ماں ہے، جو ہم مائیں ہیں،
ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ، اور ہمارا ہی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ہم بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم ہی اپنے ان رشتوں سے میرا مطلب ہے کہ تھوڑے سے ناگوار ہوں گے یا بیزار ہوں گے تو بچے تو خود ہی ہوں گے. بچے یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی مائیں اپنی نندوں سے بیزار ہوتی ہیں انہی کے ہی بچے اپنی پھپھو سے بیزار ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میرے بچے تو ماشاءاللہ بہت اپنی پھپھو سے پیار کرتے ہیں. 2 میری نندیں ہیں اور دونوں ہی اپنے میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، اپنے بھتیجوں سے، بھتیجیوں سے، اور گفٹس لاتی ہیں. اور اس طرح بچے نا ڈبل مائنڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ماں اپنے بچوں کو یہ شو کرا رہی ہے کہ بھئی میں بیزار ہوں آپ کی پھپھو سے، یا اس طرح وہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بچے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پھپھو تو ہم سے اتنا پیار کر رہی ہیں، گفٹس لا رہی ہیں ہمارے لیے اور اتنا ہم سے پیار کرتی ہیں، تو مما کیوں اتنی بیزار ہے. تو ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچے اس چیز کو خود بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی تو بات نہیں ہے، پھپھو تو اچھی ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہمیں بچوں کو نا چھوڑ دینا چاہیے اس حوالے سے، انہیں خود دیکھ لینا چاہیے کہ ہم سے کون پیار کر رہا ہے. اور آج کل کے بچے تو آپ کو پتہ ہے کتنے شارپ ہیں، کتنے تیز ہیں. میں کہتی ہوں کہ بڑوں سے زیادہ ان میں اس چیز کی سینس ہے، اور وہ بڑے ماشاءاللہ ہوشیار بچے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں آج کے دور کے بچے. تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی، اور باتوں باتوں میں یہ دیکھیں میرا قیمہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے. اور اس کے لیے میں نے پہلے قیمے کو صرف ہلدی ڈال کے پریشر لگا دیا تھا 10-15 منٹ کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں نے الگ سے مسالہ تیار کیا تھا جس میں نے چاپ کی ہوئی پیاز، ٹماٹر، نمک اور پسی ہوئی لال مرچیں، کٹی ہوئی لال مرچیں، ہلدی، زیرہ، گرم مسالہ، پسا ہوا دھنیا، اور یہ سب چیزیں میں نے ایڈ کی تھیں، اور پھر ان کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا. اور جب آئل سیپریٹ ہو گیا تھا پھر اس میں نے جو قیمہ پریشر لگایا ہوا تھا وہ رکھ دیا تھا، اور تھوڑی دیر پھر اس کو میں نے دم پہ رکھا ہے. اور پھر اس کا اچھے سے میں نے بھون لیا ہے جب تک اس کا یہ پانی جو تھا وہ خشک نہ ہو جائے. اور یہ دیکھیں یہ اچھا سا یہاں پر قیمہ بالکل تیار ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی اور میرا ٹاپک بھی اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.